سب سے بڑا مقام مقام عبدیت ہے۔ اس لیے ہمارے علماء کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج یہ مقام عبدیت کے تعین کے لیے بھی تھا۔ کئی حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ عبدیت کی شان کیا ہے، عبدیت کا مرتبہ کیا ہے، عبدیت کا اللہ کے ہاں درجہ کیا ہے، عبدیت اللہ کے ہاں کتنی پسندیدہ ہے۔ اس شان کو واضح اور آشکارا کرنے کے لیے آپ کو معراج کرایا گیا، تاکہ دنیا اسلام پر، دنیا انسانیت پر یہ واضح ہو کہ مقام عبدیت ہی اصل مقام ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، ہمارے طرز زندگی میں بہت سی باتیں غیر حسی طور پر ایسی داخل ہو چکی ہیں جو ہمیں متکبر بنا رہی ہیں۔ ہمارے چال چلن میں، طور طریقے میں، انداز زندگی میں بہت سی باتیں غیر حسی طور پر ایسی داخل ہو چکی ہیں جو ہمیں متکبر بنا رہی ہیں۔ ہم متکبر ہیں، ہمارے انداز گفتگو میں تکبر ظاہر ہوتا ہے، ہمارے اوڑھنے بچھونے کے انداز میں، ہمارے پہننے کے اور ملبوسات کے انداز میں، ہمارے گھروں میں رہائش پذیر ہونے کے انداز میں، ملنے جلنے کے انداز میں تکبر ہے۔ ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہم میں عاجزی نہیں ہے، انکساری نہیں ہے۔ وفاداری انسان کا درہ امتیاز ہے۔ یہاں ممکنہ تکالیف کے لیے اتنے لائے عمل تیار ہوتے ہیں، اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہم درس کا خلاصہ لب لباب لے لیں۔ یہ 7 باتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آہستہ سے کوئی بات کرنی، سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہیں یا اللہ میرا جی نہیں بھرا۔ اور حدیث صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، ماہانہ روحانی محافل کے سلسلے کی اس بابرکت مبارک چھٹی نشست میں اور چھٹی محفل میں ہم سب کو حاضری کا شرف حاصل ہے۔ کافی دوست و احباب قریب سے اور دور سے اور بہت دور سے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب حاضرین کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس مبارک نشست کو اللہ تعالی ہم سب کے لیے واقعتاً حقیقتاً باعث برکت بنائے۔ روحانی محافل کے انعقاد کا مقصد یہ ہے کہ دلوں پر
دنیاوی زنگ کی وجہ سے جو رکاوٹ بن گئی ہے کہ دین کی بات سننے کے باوجود عمل کا جذبہ بیدار نہیں ہوتا، قرآن اور حدیث کی باہم اور کثرت کے ساتھ سب کچھ ہونے کے باوجود طبیعتوں پر کچھ تبدیلی نہیں ہے، کردار میں اور افکار میں کوئی تبدیلی اور کوئی انقلاب رونما نہیں ہو رہا، اور اس حوالے سے جو بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، ان کو دور کیا جائے۔ محترم معزز سامعین کرام، آپ یقیناً اس بات سے کوئی اختلاف نہیں فرمائیں گے کہ پہلے کی بنسبت اب دروس و بیانات زیادہ ہوتے ہیں، پہلے کی بنسبت اب محافل کا رواج زیادہ ہے۔ ہم اپنی تمام قسم کی تقریبات کو، خواہ وہ نجی اور گھریلو ہی کیوں نہ ہوں، ان کو الحمدللہ نعت خوانی کی محافل سے شروع کرتے ہیں۔ درس و بیانات کے سلسلے مسجد اور گھر الحمدللہ شروع ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دعوتی اعتبار سے اور لوگوں کو دین کی دعوت کے اعتبار سے بھی کام زور و شروع پر ہے۔ ملٹی میڈیا سے آگے بڑھ کر اب مختلف دینی چینلز الحمدللہ شروع ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو تبدیلی آنی چاہیے وہ تبدیلی نہیں ہے۔ قرآن پاک کی آیات کو براہ راست سننے کے باوجود ہماری فکر میں تبدیلی نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا خوف اور قبر میں جانے کے لیے تیاری کا ذہن نہیں بن رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین میں اس حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ جہاں وزن میں اور ماپ تول میں کمی کرنے والوں کا بیان ہے، وہاں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے، ان کے دلوں پر زنگ آ چکا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یقیناً کلا تاکید کے لیے ہے، کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ ہے، علی ما کانوا یکسبون، اس وجہ سے جو وہ کام کرتے ہیں، یعنی ان کے اپنے اعمال، برے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے۔ چنانچہ قرآنی آیات اور احادیث فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اسی طرح آج بھی مؤثر ہیں جس طرح کہ آج سے 1400 سال پہلے مؤثر تھے۔ قرآن جو اللہ تعالیٰ کی منزل من اللہ کتاب ہے، اور اس کی آیات اسی طرح من وعن محفوظ ہیں اور مؤثر ہیں، ان کی برکات اسی طرح آج بھی ہیں جس طرح کہ جب قرآن نازل ہوا تھا اس وقت تھیں۔ فرق ہمارے دلوں اور ہمارے کردار و افکار میں ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے۔ تو المختصر یہ کہ روحانی محافل کے سلسلے کا مقصد یہ ہے کہ دلوں پر سے زنگ اتارا جائے، اور اس زنگ کو دور کرنے کے بعد پھر ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف متوجہ ہوں، تاکہ ہمارے ظاہر اور باطن میں بھی تغیر اور تبدیلی رونما ہو، ہم بھی اللہ والے بن جائیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی طرح اور آپ کے اہل بیت کی طرح ہمارے دلوں میں بھی ایمان کا جذبہ ہو، اسلام کے لیے حمیت ہو، دین پر عمل کرنے کا ذہن بنے۔ حضرت سیدنا امام سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب تنبیہ الغافلین میں ارشاد فرمایا ہے کہ حجاج ابن یوسف بہت بڑا ظالم شخص تھا۔ حجاج ابن یوسف نے کئی صحابہ کرام کو شہید کرایا اور بے شمار تابعین کو شہید کرایا۔ حجاج ابن یوسف بڑا ظالم شخص تھا، چنانچہ اس کے ماتحت جتنے لوگ تھے وہ بھی سب ظالم تھے۔ اس کی فوج کا ایک
کمانڈر تھا، سربراہ تھا، اس کا نام تھا محلب بن ابی صفرہ۔ محلب بن ابی صفرہ یہ بھی اپنی نوعیت کا بڑا جابر اور سخت دل شخص تھا۔ ریشم کا اور دیباج کا کپڑا یہ زیب تن کرتا تھا، حالانکہ شریعت میں مرد کے لیے اصلی ریشم پہننا حرام ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرد کے لیے سونا پہننا اور چاندی سوائے انگوٹھی کے، ایک مخصوص وزن کی انگوٹھی کے، سونا، چاندی اور ریشم پہننا مرد کے لیے حرام ہے۔ دعوی مسلمانی کے باوجود یہ محلب بن ابی صفرہ اپنے جسم پر ریشمی لباس رکھتا تھا، یعنی قرآن اور حدیث اور احکامات پر عمل کرنے کا کوئی ذہن نہیں تھا۔ ایک دن حضرت سیدنا مطرف بن عبداللہ الشخیر، جو اپنے زمانے کے اکابر اولیاء اللہ میں سے تھے، تابعین میں سے ہیں، مطرف بن عبداللہ بن شخیر، یہ تشریف فرما تھے، درویش صفت انسان تھے، تو آپ کے سامنے سے گزرا، وہو یتبختر فی حلت خز، ریشم کے لباس میں وہ بڑے اترا کر سامنے سے گزرنے لگا، تکبر کی چال میں چل رہا تھا، رعونت اور تکبرانہ انداز میں گزر رہا تھا۔ حضرت سیدنا مطرف بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا یہ انداز انتہائی ناگوار گزرا، چنانچہ آپ نے اس کا لحاظ کیے بغیر کہ وہ حجاج ابن یوسف جیسے ظالم شخص کی طرف سے، فوج کا ایک ظالم کمانڈر ہے اور وہ کچھ بھی حکم دے سکتا ہے، آپ نے اس کی ذرا پرواہ نہ کی، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کے جذبے سے آپ نے اس کو نصیحت ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا، یا عبداللہ، هذه مشیۃ یبغضہ اللہ ورسولہ، یہ جو آپ کا چلنے کا انداز ہے، اے بندہ خدا، اے اللہ کے بندے، یہ آپ کا جو انداز چلنے کا انداز ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ نے فرمایا، یا عبداللہ، هذه مشیۃ یبغضها اللہ ورسولہ، اے بندہ خدا، آپ کی یہ چلنے کا انداز درست نہیں ہے، یہ چال اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے، اس طرح آپ کو اس انداز میں نہیں چلنا چاہیے۔ وہ تکبر میں سر سے لے کر پاؤں تک ڈوبا ہوا شخص تھا، محلب بن ابی صفرہ۔ وہ کہنے لگا کہ اما تعریفنی، اے مجھے نصیحت کرنے والے، پہلے اپنی حیثیت جان کہ تم بات کس سے کر رہے ہو۔ حضرت مطرف سے کہنے لگا، تمہیں یہ اندازہ بھی ہے کہ تم بات کس سے کر رہے ہو؟ حضرت سیدنا مطرف بن عبداللہ بڑے مستغنی شخص تھے، آپ نے فرمایا کہ ہاں، مجھے معلوم ہے کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں۔ بلا اعرفک، مجھے معلوم ہے تیری حقیقت کیا ہے اور تیری حیثیت کیا ہے، تو نے اپنی حقیقت فراموش کر دی ہے، تو اپنی حقیقت کو بھول چکا ہے، مگر آج میں تجھے تیری حقیقت یاد دلاتا ہوں۔ اور آپ نے جو تاریخی لفظ ارشاد فرمائے وہ قابل سماعت ہیں، اپنی سماعتوں کو میری طرف متوجہ فرمائیے۔ حضرت سیدنا مطرف بن عبداللہ نے محلب بن ابی صفرہ سے فرمایا کہ میں تجھے بتاتا ہوں تیری حقیقت کیا ہے۔ آج ریشم کے لباس کو زیب تن کر کے تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو آسمان پر اڑنے والی کوئی چیز ہے۔ آج تجھے دولت کے گھمنڈ نے اور اتنی بڑی فوج کا سپہ سالار ہونے کے تکبر نے اور رعونت نے تجھے تیری حقیقت فراموش کرا دی ہے۔ آج میں تجھے تیری حقیقت یاد دلاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اولا کا نطفۃ مضرۃ، ارشاد فرمایا کہ تیری ابتدا یہ ہے کہ تو وہ حقیر سی بوند ہے، وہ حقیر سا قطرہ ہے کہ جس کے خروج کے وقت 2 افراد پر غسل فرض ہوا تھا۔ تیری حقیقت یہ ہے، تو وہ حقیر سا قطرہ ہے،
وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ فلینظر الانسان مما خلق. سورہ طارق ہے. فلینظر الانسان مما خلق. انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس کی تخلیق ہم نے کس سے کی ہے. انسان کو غور کرنا چاہیے کہ ہم نے اس کا وجود کس سے پروان چڑھایا ہے، اس کی بنیادی اکائی کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنے مادہ تخلیق پر غور کرے، اپنی بنیاد پر غور کرے کہ وہ کس سے بنا ہے، اس کی ابتدا کیا ہے. خلق من ماء دافق. انسان کو ہم نے ایک ایسے قطرے سے پیدا کیا ہے جو ماء دافق ہے. یخرج من بین الصلب والترائب. جو انسان کی پٹھوں اور ہڈیوں اور سینے کے درمیان میں سے نکلتا ہے. تو حضرت سیدنا مطرب بن عبداللہ نے اسی طرف توجہ فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ شاید تو اپنی حقیقت بلا بیٹھا ہے. اولک نطفۃ مضرۃ. تیری بنیاد وہ حقیر سا قطرہ ہے، وہ حقیر سی بوند ہے جو انتہائی ناخوشگوار ہے، یعنی بودار ہے. مضرۃ کا مطلب بودار ہے. وآخرک جیفۃ قدرۃ. اور ارشاد فرمائے کہ تیری انتہا یہ ہے کہ تیرا جسم گل سڑ جائے گا، تیرا جسم بودار ہو جائے گا، تیرا جسم زمین اور مٹی میں ریزہ ریزہ ہو کر گل سڑ جائے گا. تیری ابتدا بھی میں نے بتا دی، تیری انتہا بھی بتا دی، اور ابھی اس وقت کی اپنی حالت بھی سن. وَأَنْتَ تَحْمِلُ فِي بَيْنَ ذَلِكَ الْعَذْرَ. تیرا جسم بھی گندگی سے بھرا ہوا ہے. تیری ابتدا وہ ہے اور تیری انتہا وہ ہے، اور اس وقت تو نے گندگی کو اٹھایا ہوا ہے. حضرت سیدنا مطرب بن عبداللہ ایک مصلح تھے، خیرخواہ تھے، اور آپ کا سمجھانا بھی خیرخواہی پر مشتمل تھا. آپ کے ان جملوں سے وہ بھڑکا نہیں، حالانکہ اس کو جیسے کہ اس کی طبیعت تھی اس کو بھڑک جانا چاہیے تھا، لیکن اس کی طبیعت میں بجائے اس کے کہ وہ آگ کے شعلے کی طرح بھڑکتا، فترک المحلب مشۃ تلک. وہ آپ کو جواب دینے کے بجائے اس نے اپنے انداز، چلنے کے انداز کو بدل دیا اور انتہائی عاجزی و انکساری کے ساتھ چلنے لگ گیا. محترم معزز سامعین کرام، کچھ اسی طرح کی کیفیت اور صورتحال ہمارے ساتھ بھی ہے. ہم اپنے دنیاوی اعتبار سے کسی اسٹیٹس کی وجہ سے ہم اپنی ابتدا اور انتہا کو بھلا بیٹھتے ہیں. حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ اس کی قبر میں 3 دن کے بعد اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے، اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ اس کی قبر میں 3 دن کے بعد مردے کی حالت کیا ہو جاتی ہے، تو وہ تکبر بالکل چھوڑ دے. کبر اور تکبر اور رعونت اس کی زندگی سے فروکش ہو جائے، نکل جائے. آپ فرماتے ہیں کہ 3 دن بعد حالت یہ ہوتی ہے کہ آنکھیں اپنے خانے سے باہر نکل کر رخساروں پر بہہ جاتی ہیں. یہ آنکھیں جو خوبصورت ہیں اور انسان کے چہرے کی خوبصورتی کا بنیادی حصہ ہیں، یہ اپنے خانے سے باہر نکل کر رخسار پر بہہ جاتی ہیں، اور انسان کا چہرہ سکڑ جاتا ہے اور نتنے واضح ہو جاتے ہیں، اور ہونٹ بھی سکڑ جاتے ہیں، دانت واضح ہو جاتے ہیں. چہرے کی حیت اور حالت خوبصورتی سے بدصورتی میں بدل جاتی ہے. حشرات الارض، زمین میں رہنے والے کیڑے مکوڑے انسان کی میت کا رخ کرتے ہیں، اور ایک عام انسان کی بات یہ ہے کہ اس کے گوشت کو اپنی خوراک کا حصہ بناتے ہیں اور نوچنا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ ہی دن بعد اس کے جسم کی حالت یہ رہ جاتی ہے کہ گندگی، تعفن، بدبو ہر طرف منتشر ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ کئی بار قبرستان سے جانا ہو تو نئی نئی قبروں میں سے جن کو چند ہفتے گزرے ہوتے ہیں ان سے تعفن پھوٹتا ہے. محترم معزز سامعین کرام، یہ ایک عام انسان کی حالت ہے جو تقوی اور پرہیزگاری سے آراستہ نہ ہو. اس کے برعکس
جن کو اللہ رب العزت نے تقوی عطا فرمایا، پرہیزگاری کی زندگی عطا فرمائی، وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو ان کا جسم زندگی میں اتنا خوشبودار نہیں ہوتا جتنا کہ ان کے آخری گھر قبروں میں منتقل ہو جانے کے بعد ان کا آخری گھر معطر و منبر ہو جاتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کی خوشبوؤں کا وافر حصہ ان کے ساتھ والے پڑوسی قبر والوں کو بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ سیدنا امام یافی رحمۃ اللہ علیہ نے روض الریاحین میں لکھا ہے کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا، اور اس کے انتقال کے بعد اس کی بیٹی نے خواب میں دیکھا کہ میری ماں عذاب کی لپیٹ میں ہے۔ خواب میں دیکھا کہ میری ماں پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے عذاب ہے، وہ تکلیف میں ہے۔ اس نے استغفار شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کی طلبگار ہوئی، اے اللہ میری ماں کی بخشش فرما دے۔ چند دن گزرے، بلکہ ایک رات گزری، تو اگلے دن جب خواب میں دیکھا تو دیکھا کہ وہ سرسبز و شاداب باغوں میں ٹہل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا، اے میری ماں، کہ زیادہ وقت نہیں گزرا، میں نے آپ کو عذاب میں دیکھا تھا، تکلیف میں دیکھا تھا، اور ایک رات کے وقفے کے بعد یہ حالت کیوں بدل گئی؟ ارشاد فرمائے کہ ہمارے پڑوس میں، میرے پڑوس میں اللہ کے ایک نیک بندے کی خبر بنی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ہمیں بھی رحمت عطا فرما دی۔ تو اللہ والوں کی شان، پرہیزگاری کی شان، تقوی اور دیانتداری کی شان علیحدہ ہے، مگر عمومی حالت یہ ہے، عام انسان کی حالت یہ ہے کہ ابتدا یہ ہے اور انتہا یہ ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے خلیفہ تھے، اور آپ کا عدل و انصاف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تھا اور عکس تھا۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں آپ کے پاس ایک بار رات کو کوئی مہمان ٹھہر گیا، آپ نے اس کو ٹھہرا لیا۔ جب نماز عشاء کے بعد رات کا وقت ہوا تو آپ کا مہمان بھی موجود تھا اور آپ کچھ لکھ رہے تھے۔ وَكَانَ يَكْتُبُ شَيْئًا وَالضَّيْفُ عِندَهُ، آپ کچھ لکھ رہے تھے اور مہمان بھی آپ کے پاس تھا۔ كَادَ السِّرَاجُ أَن يَنطَفِئَ، چراغ بجھنے لگا، تیل ختم ہونے کی وجہ سے چراغ بجھنے کے قریب ہوا، بجھنے لگا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں موجود مہمان نے عرض کی، اے امیر المومنین، اجازت ہو تو میں دیے میں تیل ڈال دوں اور اس کو درست کر دوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، لیس من مروت الرجل ان یستعمل ضیفہ، انسان کی مروت کے خلاف ہے، یہ بات مروت کے خلاف ہے کہ اپنے مہمان سے خدمت لی جائے، یہ مروت نہیں ہے، وقار نہیں ہے۔ مروت یہ ہے کہ مہمان کی خدمت کی جائے، نہ یہ کہ اس سے خدمت لی جائے، لہذا یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے عرض کی کہ حضور پھر غلام کو اٹھا دیتا ہوں، وہ چراغ درست کر دے۔ آپ نے فرمایا یہ بھی نہیں، یہ اول نومۃ نامہا، وہ ابھی سویا ہے، دن بھر کام کرتا ہے، دن بھر خدمت کرتا ہے، ابھی سویا ہے، ابھی اس کی آنکھ لگی ہوگی، لہذا اس کو جگانا بھی مناسب نہیں۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور تیل کی کپی وَأَخَذَ الْبَطَّةَ، آپ نے تیل کی کپی اٹھائی، یعنی تیل والا برتن اٹھایا اور چراغ میں تیل ڈالا اور اس کو درست کر دیا۔ مہمان بڑے تعجب میں تھا، حیرت میں تھا کہ وقت کے خلیفہ ہیں، عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ ہیں۔ عرض کی کہ حضور قمت بنفسک یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ خود اٹھے ہیں اتنے سے کام کے لیے، چراغ درست کرنے کے اتنے چھوٹے سے کام کے لیے آپ خود اٹھے؟ آپ نے فرمایا تو اس میں کیا ہوا؟ ذهبت وانا عمر ورجعت وانا عمر، جب میں چراغ درست کرنے کے لیے اٹھا تھا اس وقت بھی عمر تھا، اور چراغ درست کرنے کے بعد جب واپس یہاں بیٹھا ہوں اب بھی عمر ہوں، میری ذات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ عمر ہی ہے، عمر میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اگر میں نے ایک کام کر لیا ہے، اگرچہ وہ چھوٹا سا کام تھا، تو میری شخصیت کے خلاف نہیں،
محترم معزز سامعین اکرام، توجہ فرمائیے اور بھرپور توجہ فرمائیے۔ ہمارے انداز زندگی میں کچھ چیزیں ایسی داخل ہو چکی ہیں جو ہمیں غیر حسی طور پر درجہ عبدیت سے نکال رہی ہیں۔ عبدیت اللہ کی بندگی، عبدیت کا مطلب اللہ کی بندگی، اور اللہ کی بندگی، اللہ کا عبد ہونا اتنی بڑی شان ہے، اتنی بڑی شان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شب معراج جب اللہ تعالیٰ کے خاص انوار میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بما اشرفک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے محمد، اے سراپا تعریف، اے سراپا حمد و ستائش، اے پیارے حبیب، اے پیارے محبوب، آج آپ اس مقام قاب قوسین پر ہیں، آج آپ اس وصل اور اس قرب کی انتہا پر ہیں جہاں کسی کو امکان تصور بھی نہیں۔ اے پیارے حبیب، آج آپ بتائیے کہ میں آپ کو کس لقب سے پکاروں۔ جب آپ زمین پر تشریف فرما تھے تو ہم نے آپ کو یا ایھا المدثر، اے کمبلی اوڑھنے والے کے مبارک الفاظ سے بھی خطاب فرمایا، اور کہیں یا ایھا المزمل سے بھی خطاب فرمایا۔ آپ کو والضحیٰ واللیل اذا سجا کے اور ما ودعک ربک وما قلی کے مبارک مجدے بھی آپ کو سنائے کہ اے پیارے حبیب، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ کافر مشرک کہہ رہے ہیں فترۃ الوحج درمیان میں کچھ عرصہ منقطع ہو گئی، تو کافر مشرک کہنے لگے کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو گوارا نہ ہوا کہ اس کے پیارے حبیب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق پر یہ انگلی اٹھائیں، انگشت تان دراز کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پیارے حبیب ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ ربک میں آپ کے رب نے جو اپنائیت ہے وہ اہل محبت اور اہل ذوق ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے آپ کو نہیں چھوڑا، ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ آپ کے رب کی حمایت، نصرت، مدد، آپ کے رب کی محبت، آپ کے رب کی عطائیں، بخششیں، نعمتیں، اے پیارے حبیب سب آپ کے ساتھ ہیں۔ اور دور شب معراج جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی باقی معیت کے ساتھ یہ لفظ ارشاد فرمائے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہاں با جارہ معیت کے لیے ہے، مصابحت کے لیے ہے۔ مصاحبت یعنی ساتھ ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی تو اس کے بندہ خاص تنہا نہیں تھے، بلکہ ان کے رب کی خاص نعمتیں، عطائیں اور قدرتیں وہ اپنے بندہ خاص کے ساتھ ساتھ تھیں۔ تو ارشاد فرمائے کہ تو عبدیت، بندہ ہونا، بندگی ہونا اللہ کو بہت پسند ہے۔ شب معراج اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب سے ارشاد فرمایا اے پیارے حبیب، آج آپ خود بتائیے، اس سے قبل تو ہم اپنی منشاء قدرت سے آپ کو بلاتے رہے، مخاطب کرتے رہے، جو ہم نے چاہا، جو ہماری مشیت تھی، ہم نے آپ کو اچھے اچھے لقبوں اور ٹائٹلز کے ساتھ آپ کو پکارا ہے، بلایا ہے۔ آج آپ خود بتائیے اس قاب قوسین کے مقام پر کہ آج آپ کا مقام محبوبیت کا عروج ہے، آج آپ کے مقام محبوبیت کا عروج ہے، آج آپ مقام محمود عطا کیے جانے کی نعمتوں سے سرفراز کیے جا رہے ہیں۔ اے پیارے حبیب، آج آپ خود اپنے لبھائے مقدسہ سے ارشاد فرمائیں کہ میں آپ کو کس نام سے پکاروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی اے میرے رب، مجھے تیرا بندہ ہونا بہت اچھا لگتا ہے، مجھے اپنا بندہ کہہ کر بلا۔ اے اللہ، مجھے آج یوں کہہ کر بلا کہ یا عبدی، اے میرے بندے۔ بندگی میں جو لطف ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں۔ بندگی کی کیا بات ہے۔ حدیث پاک میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے لیے خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو اپنے ہاں کام پر رکھ لیتا ہے۔ حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ یستعملہ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کو اپنے ہاں کام پر رکھ لیتا ہے، یعنی اس کو اپنے ہاں نوکری دے دیتا ہے۔ کیا بات ہے اس نوکر کی جو اللہ کی خاص بارگاہ میں نوکر رہتا ہو،
عرض کی کہ اے پیارے اللہ، اے پیارے رب، آج مجھے یا عبدی کہہ کر بلا۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ انداز اتنا پسند آیا کہ معراج کا ذکر قرآن پاک کے 2 حصوں میں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں ہے معراج کے پہلے حصے کا ذکر، اور معراج کے آخری حصے کا ذکر جو حقیقی معراج ہے اس کا ذکر سورۃ النجم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں جگہ اپنے پیارے حبیب کا ذکر لفظ عبد کے ساتھ فرمایا ہے، دونوں جگہ لفظ عبد کے ساتھ فرمایا ہے۔ یہ وہ مقام عبدیت تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب عروج و کمال کی انتہا پر تھے تو وہاں گویا کہ آپ نے اپنے لیے لفظ عبد چن کر، لفظ عبد کو پسند فرما کر گویا کہ یہ واضح فرما دیا کہ جو مقام عبدیت کا ہے وہ کسی اور چیز کا نہیں ہے۔ سب سے بڑا مقام عبدیت ہے۔ اس لیے ہمارے علماء کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج یہ مقام عبدیت کے تعین کے لیے بھی تھا۔ کئی حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ عبدیت کی شان کیا ہے، عبدیت کا مرتبہ کیا ہے، عبدیت کا اللہ کے ہاں درجہ کیا ہے، عبدیت اللہ کے ہاں کتنی پسندیدہ ہے۔ اس شان کو واضح اور آشکارا کرنے کے لیے آپ کو معراج کرایا گیا، تاکہ دنیا اسلام پر، دنیا انسانیت پر یہ واضح ہو کہ مقام عبدیت ہی اصل مقام ہے۔ تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اب بھی عمر ہوں اور پہلے بھی عمر تھا، میرے اس چھوٹے سے کام کرنے سے فرق نہیں آیا۔ محترم معزز سامعین کرام، ہمارے طرز زندگی میں بہت سی باتیں غیر حسی طور پر ایسی داخل ہو چکی ہیں جو ہمیں متکبر بنا رہی ہیں۔ میں بار دیگر اپنا جملہ دہراؤں گا اور آپ کی توجہ اس طرف دلاؤں گا کہ ہمارے چال چلن میں، طور طریقے میں، انداز زندگی میں بہت سی باتیں غیر حسی طور پر ایسی داخل ہو چکی ہیں جو ہمیں متکبر بنا رہی ہیں۔ ہم متکبر ہیں، ہمارے انداز گفتگو میں تکبر ظاہر ہوتا ہے، ہمارے اوڑھنے بچھونے کے انداز میں، ہمارے پہننے کے اور ملبوسات کے انداز میں، ہمارے گھروں میں رہائش پذیر ہونے کے انداز میں، ملنے جلنے کے انداز میں تکبر ہے، ملنے جلنے کے انداز میں تکبر ہے۔ ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہم میں عاجزی نہیں ہے، انکساری نہیں ہے۔ مثلا ہم چاہتے ہیں دوسرا ہمیں سلام کرے، ہم سلام نہ کریں، سلام میں ہم پہل نہ کریں۔ اگرچہ ہم زبان سے یہ کہیں کہ سلام میں پہل کرنا اچھی بات ہے، مگر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سلام میں پہل نہ کروں۔ خاص طور پر جب دکان پہ کام کرنے والا کوئی شخص ہو تو وہ سلام مجھے کرے، میں کیوں کروں؟ اعلیٰ حضرت قیاس ایسے ہی جو ہم سے ماتحت ہیں، ہمارے ماتحت ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ سلام میں پہل کریں، اور بعض دفعہ ہم انہیں سمجھا بھی دیتے ہیں کہ آج آپ نے سلام کیوں نہیں کیا؟ تو مسلمان ہونے کے ناطے اگر ثواب کا زیادہ حق اسے ہے کہ سلام میں پہل کرنے والا 100 نیکیوں میں سے 90 کا مستحق قرار پاتا ہے، اور سلام کا جواب دینے والا 100 میں سے 10 نیکیوں کا، حدیث پاک میں ہے۔ تو ثواب کا جیسے اسے حق ہے اور اسے ضرورت ہے، ثواب کی ہمیں بھی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مسجد قباء کی بنیاد رکھ رہے تھے تو صحابہ کرام مٹی سے بنی ہوئی اینٹیں اٹھا کر وہ اس جگہ لے کر جا رہے تھے جہاں دیوار چنی جا رہی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اٹھا رہے تھے۔ صحابہ کرام حاضر ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غلام حاضر ہیں، آپ تکلیف نہ فرمائیں، آپ کے اتنے سارے خادم موجود ہیں، آپ تکلیف نہ فرمائیں، ہم آپ کے کام اور خدمت کے لیے موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ثواب کی ضرورت تمہیں ہے، اللہ کی رضا کی ضرورت تمہیں ہے، تو مجھے بھی تو اللہ کی رضا کی ضرورت ہے، میں بھی اللہ تعالیٰ کے ثواب کا حاجت مند ہوں، رضا کا حاجت مند ہوں، لہذا مجھے کرنے تو تم اپنے حصے کا اور اٹھا لو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا قیس بن ابی حازم ارشاد فرماتے ہیں
کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام پہنچے شام کے لوگوں نے یہ شرط رکھی تھی، حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح جو شام کے گورنر تھے، ان کو یہ شرط رکھی تھی کہ ہم اس علاقے کو فتح ہونے کے لیے اس وقت آنے کی اجازت دیں گے اور ہم اس وقت ہتھیار ڈال دیں گے جب آپ کے امیر المومنین عمر فاروق خود آئیں۔ شام کے لوگوں نے یہ شرط رکھی، چنانچہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اور ایک غلام کے ساتھ مدینہ شریف سے چلے، صرف ایک اونٹ پر سوار تھے، حالانکہ بیت المال میں کئی اونٹ تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، بیت المال مسلمانوں کا وقف کا مال ہے، اس میں سے اتنا ہی خرچ کیا جائے گا جتنی ضرورت ہے، لہذا ایک اونٹ پر ہم باری باری سوار ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک اونٹ لیا اور اس میں ساتھ میں ایک غلام کو لیا۔ قربان جائیے آپ کے عدل و انصاف پر، بلکہ آپ کی شان کرم نوازی پر، آپ نے اپنے غلام سے ارشاد فرمایا کہ ایک فرسخ، تقریباً 3 میل کا کم و بیش فاصلہ ہے، ارشاد فرمایا کہ ایک فرسخ تم اونٹ پر سوار ہوگے اور میں مہار پکڑ کر آگے چلوں گا، اور پھر میری باری ہوگی اور میں بھی ایک فرسخ یعنی 3 میل تقریباً میں بھی اتنا ہی سوار ہوں گا اور تم آگے چلنا، یوں باری باری کریں گے۔ ثم ينزل ويركب الغلام ويأخذ عمر بزمام الناقة۔ اتفاق ایسا ہوا، اللہ رب العزت کی قدرت کو منظور ایسا تھا کہ جب شام کی حدود کے قریب پہنچے جہاں آپ کا استقبال کیا جانا تھا، وہاں پانی کی ایک نہر تھی، اور اس کا جو بطن تھا یعنی اس کا جو درمیان کا فاصلہ تھا کافی طویل تھا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی کہ آپ آگے مہار پکڑ کر، اونٹنی کی مہار پکڑ کر، لگام پکڑ کر، زمام پکڑ کر آگے چل رہے تھے، اور غلام اوپر سوار تھا۔ اور جب پانی میں سے گزرتے ہیں، گاؤں دیہات کے لوگ جانتے ہیں کہ پھر چپل بہہ جاتے ہیں، جوتے بہہ جاتے ہیں، اس لیے جوتوں کو پاؤں میں نہیں رکھا جاتا، اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، ہاتھ میں لے لیا جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس پانی میں سے چل رہے تھے، اور پانی آپ کے نصف جسم سے اوپر تھا، اس نہر کا پانی آپ کے نصف جسم سے اوپر تھا، اور آپ کے نالین مبارک، آپ کے جوتے مبارک آپ نے اپنی ایک بغل میں دبائے ہوئے تھے، پورا جسم پانی سے بھیگا ہوا تھا، اور حالت یہ تھی کہ اپنے جوتے مبارک آپ نے اپنی بغل میں لیے ہوئے تھے۔ یہ حالت ہے، یہ کیفیت اور ظاہر صورتحال تھی سیدنا امیر المومنین عمر فاروق کی، کہ جن کا رعب اور دبدبہ ایسا تھا کہ کافر تو کافر، خود شیطان بھی ڈرتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس راستے سے عمر فاروق گزر رہے ہوں، آ رہے ہوں، تو شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ رعب و دبدبہ کا یہ عالم تھا، لیکن ظاہری حالت یہ تھی۔ اب سنیے، فلما قرب من الشام کانت نوبت رکوب الغلام۔ جب شام میں داخل ہونے کا وقت آیا، شام علاقے میں، تو سیدنا عمر فاروق پیدل چل رہے تھے، اونٹنی کی مہار پکڑ کر، وہ غلام اوپر تھا۔ آگے استقبال کرنے والے حضرت سیدنا عبیدہ ابن جراح تھے، وہ حاضر ہو گئے، عرض کی کہ حضور، آگے شام کے بڑے بڑے عمراء، بڑے بڑے کبراء، مالدار لوگ آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں، اور اچھی اچھی سواریوں پر سوار ہیں، اچھے اچھے گھوڑوں پر سوار ہیں، ایسے اونٹوں پر سوار ہیں جو مزین و آراستہ ہیں، بڑی شان اور تمکنت کے ساتھ آپ کا استقبال کر رہے ہیں، لہٰذا غلام کی عرض یہ ہے کہ آپ اپنی حالت درست فرما لیں اور آپ اونٹ پر سوار ہو جائیں، غلام کو آپ سوار نہ ہونے دیں، آپ اونٹ پر سوار ہو جائیں اور اپنی کیفیت حالت درست فرما لیجئے، تاکہ ان کو کچھ عجیب نہ لگے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح اور دیگر حاضرین سے ارشاد فرمایا، آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، انکم ترون الامر من ہا ہنا انما الامر من ہا ہنا۔ ارشاد فرمائے کہ تم یہاں دیکھ رہے ہو، میں وہاں دیکھ رہا ہوں، آسمان کی طرف اشارہ کیا، واشار بیدہ الی السماء۔ آپ نے فرمایا کہ تم یہ منظر دیکھ رہے ہو اور میں تو اوپر دیکھ رہا ہوں، یعنی میں تو اللہ رب العزت کی نگاہ قدرت اور توجہ کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کو کیا پسند ہے۔
تم یہ دیکھ رہے ہو کہ ان کو کیا پسند ہے اور ان کو کیسا اچھا لگے گا اور رکھ رکھاؤ کیا کہتا ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے رب کی رضا کس میں ہے۔ میرے رب کی رضا اس میں ہوگی کہ عمر فاروق اپنی باری پر پیدل چلے مہار پکڑ کر اور غلام پر سوار ہو۔ قربان جائیے آپ کی شان پر۔ آج 1400 سال سے زیادہ گزر گئے، لیکن عمر فاروق کی یہ شان بیان کی جاتی ہے تو آنکھوں سے آنسو خود بخود گرنے لگتے ہیں۔ کیا شان تھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیا مساوات تھی، کیا عدل و انصاف تھا۔ اور آپ نے فرمایا انما اعزنا اللہ تعالی بالاسلام فلا نبالی من مقالۃ الناس، ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت ملی ہے، لوگ کیا کہتے ہیں ہمیں کوئی خبر، کوئی اس کی پرواہ نہیں۔ فلا نبالی من مقالۃ الناس، لوگ کیا کہیں ہمیں اس کی پرواہ نہیں کہ کیسا رکھ رکھاؤ ہونا چاہیے، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول راضی کیسے ہوتا ہے جس نے ہمیں یہ عزت دی ہے، اسلام کی وجہ سے جو عزت دی ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، لب لباب اور خلاصے کی طرف آتے ہیں۔ ہماری زندگی میں وہ چیزیں، وہ باتیں جو ہمیں غیر حسی طور پر متکبر بنا رہی ہیں، رعونت پیدا کر رہی ہیں، میں اور انانیت کی طرف لے جا رہی ہیں، ان کو اپنی زندگی سے ہم دور کریں، اپنی زندگی سے نکالیں۔ مثال کے طور پر مسجد میں داخل ہوئے، جہاں نماز پڑھنے کی جگہ مل جائے وہیں نماز پڑھیں۔ بعض دفعہ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں پنکھے کی ہوا اچھی طرح آئے گی، وہاں پڑھوں میں نماز۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جگہ ہم نے چھوڑی ہے وہ قدر مشقت والی تھی۔ خاص طور پر تراویح کی نماز آپ لے لیجئے، عام طور پر ہر شخص کا رجحان ہوتا ہے کہ تراویح کی نماز کے دوران مجھے وہاں جگہ ملے جو ہوادار ہو، جہاں مجھے زیادہ مشقت برداشت نہ کرنی پڑے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشقت والی جگہ دوسرے کے لیے چھوڑ دی۔ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہوں اور اثار کا اتنا بھی جذبہ نہ ہو تو نماز کی کیا برکت ملے گی، نماز کی کیا برکت حاصل ہوگی۔ جبکہ دوسری طرف صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ خود مشقت میں پڑ جاتے تھے مگر دوسرے کو مشقت میں نہیں ڈالتے تھے۔ حضرت سیدنا امام یافی رحمۃ اللہ تعالیٰ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سیدنا ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں 40 سال سے ایک گناہ میں رو رہا ہوں، مدت صحیح مجھے یاد نہیں، 40 سال فرمایا یا کچھ اور مدت تھی۔ آپ نے فرمایا میں اتنی مدت سے ایک گناہ کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ لوگوں نے عرض کی کہ حضور اتنی مدت سے آپ ایک گناہ میں رو رہے ہیں، کون سا گناہ ہے؟ ارشاد فرمایا کہ مارکیٹ میں میری دکان تھی، بازار میں، اور ایک دن آتش زدگی کا واقعہ ہوا، آگ لگنے کا واقعہ رونما ہوا، اور مجھے کسی نے آ کر اطلاع دی کہ مارکیٹ میں سب کی دکانیں جل گئیں مگر آپ کی دکان بچ گئی۔ مارکیٹ میں سب کی دکانیں جل گئیں مگر آپ کی دکان بچ گئی۔ یہ بات سن کر میں نے الحمدللہ پڑھا تھا، اور میں اپنے تئیں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خود غرضی ہے کہ مجھے دوسروں کی دکانیں جل جانے کا غم نہیں ہوا اور اپنی ایک دکان بچ جانے کا شکر ہوا کی خوشی ہوئی۔ گویا کہ میری خوشی میری نگاہوں میں بہت تھی اور کئی لوگوں کا دکھ میری نگاہوں میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ میں نے اپنی نعمت کو تو دیکھا مگر دوسروں کے دکھوں کی طرف میری توجہ نہیں گئی۔ میں سمجھتا ہوں یہ گناہ ہے، اور میں 40 سال سے جو آپ نے مدت ارشاد فرمائی میں اسے گناہ میں رو رہا ہوں۔ اور بعض روایات میں کہ آپ کعبہ کا غلاف پکڑ کر رو رہے تھے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ بارش برس رہی تھی، لوگوں نے مطاف خالی کر دیا تھا، لیکن آپ اس موسلادھار بارش میں بھی بھیگے جا رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ لوگوں نے عرض کی تھی کہ حضور کیا ماجرا ہے، اتنا آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا گناہ یہ ہے۔ اس جیسے گناہوں کی ہمارے ہاں تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں دوسرے کو صف سے نکالیں اور خود پہلی صف میں کھڑے ہوں اور سینہ چوڑا کر کے کہیں کہ ہاں میں نے پہلی صف میں نماز پڑھی ہے۔ یہ کس طرح کی نیکی ہو گئی؟ دوسرے کا دل غم زدہ کر کے پہلی صف میں کھڑا ہو جانے سے کیا اللہ کی رحمت سینے سے لگائے گی؟ تو محترم معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبدیت ہی جچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند عبدیت ہے، بندگی ہے، اور بندگی یہ ہے کہ بندہ اپنی حقیقت نہ بھولے۔ بندگی بندہ ہونے میں ہے، بندگی بندہ ہونے میں ہے
اس میں بندگی نہیں کہ بندہ چاہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں بڑے شان اور فخر سے میرا استقبال کیا جائے، لیکن جیسا چاہوں زندگی گزاروں، تکبر میں، رعونت میں، اس طرح بندگی نہیں ملتی۔ محترم معزز سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ سیدنا عمر فاروق کا ارشاد ہے کہ عاجزی کی انتہا یہ ہے، عاجزی کی انتہا یہ ہے کہ جس سے ملو سلام کرو۔ اس سے عاجزی پیدا ہوتی ہے، سلام کرنے سے عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ وَأَن تَرْضَىٰ بِالدُّوَرِ مِنَ الْمَجْلِسِ، کہیں جاؤ اور تمہیں کہیں بھی بٹھا دیا جائے، وہیں بیٹھ جاؤ، تمہارے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ مجھے یہاں کیوں بٹھا دیا گیا، مجھے تو پوچھا ہی نہیں گیا، میں اس جگہ بیٹھنے کے تو لائق نہیں تھا، مجھے تو آگے بٹھانا چاہیے تھا، مجھے آگے بٹھانا چاہیے تھا۔ اور پھر کبھی اس کی تقریب میں جاتے ہی نہیں، دل کی بات بھی نہیں کہتے، اور زبان سے یہ کہتے ہیں میرے یہ کام ہے وہ کام ہے، مگر دل میں یہ ناراضگی ہوتی ہے کہ میں فلاں کی تقریب میں گیا تھا، میں پیچھے بیٹھ گیا، مجھے آگے نہیں بٹھایا گیا۔ ارشاد فرمایا یہ عاجزی نہیں، تکبر ہے۔ عاجزی یہ ہے کہ جہاں بیٹھنے کو جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جاؤ۔ وَأَن تَكْرَهَ أَن تُذْكَرَ بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور جب تمہاری نیکی اور پرہیزگاری کا ذکر کیا جائے تو تم پریشان ہو جاؤ، متذبذب ہو جاؤ۔ ہماری حالت اس کے برعکس ہے، اگر ہماری تعریف کی جائے تو ہم خوش ہوتے ہیں، اور اگر ہمارا کوئی عیب بیان کیا جائے اصلاح کے لیے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو کیفیت حال ہیں یہ سب بری علامات ہیں، یہ ساری علامات ظاہر کر رہی ہیں کہ یہ ہمارے اندر کے باطن کا اچھا ہونا بیان نہیں کر رہے بلکہ برا ہونا بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اہل خانہ اور ہم سب حاضرین کے لیے برکتیں، رحمتیں، سعادتیں دنیا اور آخرت میں مقدر فرما دے۔ وفاداری انسان کا تر امتیاز ہے۔ یہاں ممکنہ تکالیف کے لیے اتنے لائے عمل تیار ہوتے ہیں، اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہم درس کا خلاصہ لب لباب لے لیں۔ یہ 7 باتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آہستہ سے کوئی بات کرنی، سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہیں یا اللہ میرا جی نہیں بھرا، اور حدیث صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا